بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، و شیخ وقاص اکرم شو کے ساتھ آج حاضر ہوں. ناظرین، مستقبل کا مورخ جب پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کے بارے میں لکھے گا تو وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے حیرت اور عبرت کی داستان رقم کرے گا. وہ لکھے گا کہ معیشت دیوالیہ ہونے کو تھی، غریب لبے غور تک پہنچ چکے تھے، حکمران حال مست و مال مست کی تصویر بنے ہوئے تھے، مگر اپوزیشن نام کی ایسی کوئی مخلوق نہیں تھی جو حکومت کے ان تباہ کن فیصلوں پر اس کا ہاتھ پکڑتی. یہی وجہ تھی کہ حکومت مائنر میجورٹی کے ساتھ جم کر کھڑی تھی. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چوہے بلی کے اسکیل پر تبصرہ کروں، نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ اور اس پر حکومت کا رد عمل بیان کروں، یا الیکشن کمیشن میں ہونے والی ہلچل پر روشنی ڈالوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ڈپریسنگ رپورٹ سے پر ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ سے ایک خوشی کی خبر شیئر کر لوں جو تحریک لبیک پاکستان کے لاکھوں کارکنان کے لیے بھی خوشی اور خیر کی خبر ہے. ناظرین، آج 3 فروری 2022 کو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں. آج ان کا نکاح ہے. نکاح کی یہ تقریب اسلامی اصولوں کے مطابق انتہائی سادگی سے ادا کی جائے گی، جس میں صرف خاندان کے افراد شریک ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے دور میں جب لوگ شادی بیاہ میں ہندوانہ رسموں کے اسیر ہو چکے ہیں، دکھاوا اور پیسے کی بربادی عام ہو چکی ہے، اگر اس دور میں کوئی شخص اور وہ بھی ایک ابھرتی ہوئی سیاسی پارٹی کا سربراہ سادگی کے اسلامی اصولوں پر عمل کر رہا ہے تو وہ دراصل اپنے کارکنان بلکہ ساری دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ یہ وہ طرز عمل ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں. اگر ہم برسر اقتدار آ گئے تو وہ کر کے دکھائیں گے جو کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے معیارات دوہرے نہیں ہیں، ہمارے چہرے پر منافقت کا پردہ نہیں پڑا ہوا. ان شادی والے معاملات کے گناہ میں سے تو ہم سب گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں. ناظرین، میں زندگی کے اس نئے سفر کے موقع پر علامہ سعد حسین رضوی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی زندگی کے اس نئے سفر کو باعث خیر و برکت بنائے. آمین. ناظرین، اب کچھ ذکر سیاست کا ہو جائے. ایک ایسے وقت میں جب کہ عوام مہنگائی کی چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان پس رہے ہیں، ہر گزرتا دن مہنگائی کو 2 چند کر رہا ہے. عام بازاروں میں مہنگائی کا ذکر تو رہنے ہی دیجئے کہ ہر نیا دن نئی قیمتوں کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے. ہم بات کریں گے یوٹیلیٹی سٹورز کی، جو کہنے کو تو کم آمدنی والے افراد کے لیے قائم کیے گئے ہیں، مگر منہ زور مہنگائی نے وہاں بھی بے قابو ہو کے چیزیں اور ہی طرف کر دی ہیں. ایک تو عام آدمی دال روٹی پر گزارا کر رہا تھا، مگر اب اس کے لیے یہ عیاشی بھی مشکل ہو گئی، اس لیے کہ مختلف دالوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. صرف ایک چنے کی دال کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دم 17 روپے کے اضافے کے ساتھ 167 روپے فی کلو پر پہنچ چکی ہے. یہی کچھ حال تیل، گھی، بچوں کے دودھ، ہلدی اور گرم مسالوں کا ہے. صرف گھی کی قیمت میں یکمشت 66 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے. ایک طرف یہ ستم ہے اور دوسری طرف اس عوام دوست انصافی حکومت نے LPG کے گھریلو سلنڈر پر 119 روپے 12 پیسے بڑھا دیے. المیہ یہ ہے کہ IMF سمیت دنیا بھر کی کاسا لیسی کے باوجود معیشت اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کو تیار نہیں، اور اگر کوئی اس ڈگماتی لڑکھڑاتی معیشت پر بے لاگ تبصرے کر دے تو اسے ریاست مخالف کا تانا دیا جاتا ہے. جی، میری مراد معروف ماہرین معیشت قیصر بنگالی سے ہے، جنہوں نے 4 روز قبل خبردار کیا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے اور قرضوں کے ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے کہ اب اگر حالات کو درست نہ کیا گیا تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے معاشی بحران کے تناظر میں ہم سے یہ تقاضا کر دیا جائے کہ اپنا ایٹمی پروگرام ہمارے حوالے کر دو. اللہ نہ کرے کہ پاکستان پر کبھی یہ وقت بھی آئے، مگر جس ڈگر پر معیشت چل پڑی اور تنزلی کی جو رفتار ہے، اس میں اگر کوئی اس طرح کے خدشات بیان کر رہا ہے تو اسے تحمل سے برداشت کرنے کی ضرورت ہے، مگر شاید حکومت اس طرح نہیں سوچتی. یہی وجہ رہی کہ قیصر بنگالی کے اس تجزیے کے جواب میں وزیر خزانہ کے مشیر مزمل اسلم نے انہیں ریاست مخالفت کے سرٹیفکیٹ سے نوازا، اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ کسی مہذب انسان کو زیب نہیں دیتے. ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں اس حوالے سے 2 باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلی یہ کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بات کسی نے پہلی مرتبہ نہیں کی. 1.5-2 ماہ پہلے یہی خیالات FBR کے سابق سربراہ شبر زیدی کی زبان پر بھی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ قیصر بنگالی کو ریاست مخالف کا سرٹیفکیٹ دینے والے مزمل اسلم وہی صاحب ہیں
جنہوں نے اپنے طور پر تحقیق کر کے قوم کو بتایا تھا کہ پاکستان میں پیٹرول پرائس امریکہ اور یورپ سے کم ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جس کی کل دانشوری اس طرح کی بچگانہ بلکہ امکانہ باتوں تک محدود ہے، وہ ایک معروف ماہر کی تنقید کے جواب میں انہیں ریاست مخالف قرار دے رہا۔ اگر عمران خان سمیت کسی بھی سینئر حکومتی عہدیدار میں ذرا بھی پاس لحاظ ہوتا، اس کے مزمل اسلم کے کان ہٹتا، بلکہ ان سے معافی بھی منگواتا، مگر بدقسمتی سے جب سربراہ ریاست ہی مخالفین کو الزام کی بنیاد پر مجرم ڈکلیئر کرنے پر لگا ہو، تو ایسے میں مزمل اسلم ریاست مخالف کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹیں گے تو اور کیا کریں گے؟ بہرحال سوشل میڈیا پر اس بےہودگی کے خلاف شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت کو حب الوطنی کا بدترین اشتہار قرار دیا اور کہا ہے کہ مخالف ریاست جیسے الفاظ اپنے معنی کھو چکے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھی اس عمل کی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی اس عمل کی مذمت کی ہے۔ صحافیوں، ناظرین، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامات میں اپوزیشن کی نااہلی، عوامی مسائل سے لا تعلقی کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اگر موجودہ حکومت کو مسائل کا سامنا ہے اور اس کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو اس میں اپوزیشن کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ حکومت کی کمزوری اور یا ان کی کمزور ہوتی انتظامی گرفت اور کرپشن کا بڑھتا ہوا گراف ہے جو عمران خان کے لیے حقیقی اپوزیشن بن چکا ہے۔ مگر اس عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی سلام ہے جو اپنے ہر ناکامی کا کریڈٹ نواز شریف کو دیتی ہے۔ خان صاحب سمیت وزیروں اور مشیروں کی ٹیم چور چور کا شور مچاتی ہے۔ وہ میڈیا کے ہر میڈیم کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹا کر ایک ایسے شخص کی جانب پھیر دیتی ہے جو موجودہ حالات میں سیاسی جدوجہد سے بڑھ کر کسی ڈیل اور ڈھیل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو میرا یہ تبصرہ سخت معلوم ہو، تاہم اگر اپوزیشن کی مجموعی جدوجہد کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اپوزیشن سیاسی جدوجہد کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے آس لگائے بیٹھی ہے۔ ایک طرف میڈیکل رپورٹ جمع کروائی جا رہی ہیں کہ پاکستان اس لیے نہیں آ سکتے کہ کرونا کا خدشہ ہے، تو دوسری طرف مشکلوں میں گہری عوام سے توقع ہے کہ وہ لانگ مارچ میں شریک ہوں اور لاٹھی گولی کا سامنا کریں۔ یہ تو پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی بات ہے۔ اب ایک نظر سندھ کی سب سے بڑی پارٹی کے حالات پر ملاحظہ کریں۔ اس کی قیادت اس قدر کنفیوزڈ ہے کہ ایک طرف وہ پارلیمنٹ میں آئینی ذرائع سے تبدیلی لانا چاہتی ہے، دوسری طرف 27 فروری کو لانگ مارچ کے غیر آئینی طریقے پر اصرار کر رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب تبدیلی ان ہاؤس ہونی ہے تو پھر پارلیمنٹ سے باہر پیسہ اور وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بدقسمتی سے اپوزیشن کی دونوں جماعتوں کے معاملات ایک ایسی امید پر ٹکے ہوئے ہیں جو انہیں پسینہ بہائے بغیر اقتدار سے قریب کر دے، اور یہی وہ امید ہے جس نے اپوزیشن کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ ناظرین، اب میں مختصر طور پر الیکشن کمیشن میں ہونے والی ہلچل کی بات کروں گا۔ بلدیاتی انتخابات کے موقع پر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں KPK کے صوبائی وزیر شاہ محمد کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے اور اس حوالے سے انہیں ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ان کا بیٹا مامون رشید بھی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار پا چکا ہے۔ مگر دوسری طرف وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور شاید الیکشن کمیشن کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس ملنے کے باوجود الیکشن کمیشن کی ضابطہ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کی انتخابی مہم میں پیش ہیں۔ اس حوالے سے ان کی تصاویر اور ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال میں چیف الیکشن کمیشن کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا کہ علی امین پر اثر نہیں ہو رہا، ادارے کی عزت نہیں کر رہے ہیں، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا۔ اور علی امین بھائی ساڈا وہ ویکھ لوے کہ وہ شاہ محمد والا رولا نہ بن جائے کدے۔ چیف الیکشن کمشنر کا یہ بھی کہنا ہے کہ امیدوار ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نااہل بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم ڈی آئی خان کیس کو مثال بنائیں گے۔ ابھی اس کیس میں اور بھی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ خلاف ورزی ہوتی رہے تو ضابطہ اخلاق بنانے کا کیا فائدہ؟ نرمی کی تو پھر الیکشن ہی نہیں ہو سکتے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ناظرین، میں چیف الیکشن کمیشن کے اس تبصرے پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ البتہ اپنے بھائی علی امین گنڈا پور کو مشورہ دوں گا کہ وہ قانون کی پاسداری ضرور کریں، اس لیے کہ اگر ایک صوبائی وزیر نائل ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ انہی وجوہات کی بنیاد پر کوئی وفاقی وزیر ہی نائل ہو جائے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اپنا نفع نقصان سمجھتے ہیں۔
بحیثیت بھائی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ قانون کو آبزرو کریں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔